بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پیچھے بات ہوئی، کفار کو چیلنج کیا گیا کہ تم قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ اور اللہ کے علاوہ تمام مددگار اپنے ساتھ لگا لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کر سکو، یعنی قرآن کی مثل کوئی صورت نہ بنا سکو، اور پھر چیلنج ہے کہ تم قرآن کی مثل کوئی صورت بنا سکتے ہی نہیں، تو فرمایا پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اس آیت میں آدمی سے مراد کافر ہیں اور پتھر سے مراد وہ بت ہیں کہ کفار جن بتوں کے سامنے عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو پتھروں کا جہنم میں جانا یہ ان پتھروں کی سزا نہیں، بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے پتھر بھی جہنم میں جائیں گے، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی کیونکہ وہ انہی پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، بعد میں پیدا نہیں ہوگی، دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں۔ اور کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومن اللہ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر مومن کوئی مجرم بھی ہوا تو بطور سزا دوزخ میں ڈالا جائے گا، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہیں گے، جو بطور خاص کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں وہ ترغیب کے بعد ترغیب کا ذکر کرتا ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ ڈرانے والی بات کرتا ہے، کافروں کی سزاؤں کی بات کرتا ہے، کافروں کی بدعمالیوں کی بات کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ترغیب کو ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، ان کی ترغیب میں مزید اضافہ ہو، وہ اپنے اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں مزید انہماک کے ساتھ جناب لگن رکھیں اور شوق رکھیں۔ اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال اور ثواب کا ذکر فرمایا ہے، اور انہیں جنت کی خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی ہے۔ یہاں صالحات یعنی نیکیاں، یہ وہ عمل ہیں کہ جو شرعاً اچھے ہوں، اس میں فرائض بھی شامل ہیں، اس میں نوافل بھی شامل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان پہلے اور عمل بعد میں۔ اگر کوئی بندہ مومن نہیں ہے، ایسے عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کسی کام کا نہیں ہے، ایمان کا ہونا عمل کے لیے لازمی ہے۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے جدا جدا ہوں گے۔
اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب وہ دوبارہ پھل کھائیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، لیکن جب اس پھل کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ مختلف ہوگا، ایسا ذائقے والا پہلے انہوں نے نہیں کھایا ہوگا، اور اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیں گے، اس لیے تاکہ لوگ پھلوں سے مانوس ہوں کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسے پھل ملتے تھے، ہم ایسے پھل کھاتے تھے، لیکن جب وہ جنتی پھلوں کو کھائیں گے تو ان کے اندر جو ذائقہ ہوگا دنیاوی پھلوں والا ذائقہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بھی سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ اور الفا ذائقہ اس کے اندر موجود ہوگا۔ جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور، سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے پاک ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ بد مزاجی اور بدخلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ جنتی نہ کبھی جناب فنا ہوں گے، نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور اہل جنت کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کا ذکر فرما دے، مچھر کا ذکر کرے یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کا ذکر کرے مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ اسے بیان کر دیتا ہے۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس سے اللہ کی کیا مراد ہے کہ اتنی حقیر چیز کا ذکر کر دیا۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان کی تھیں، تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرے، یعنی ایسی حقیر چیزوں کی اللہ مثالیں بیان کرے، اللہ تو اس سے بہت بلند ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں سے تشبیہ دی کہ کفار کے جو معبود ہیں یہ تو مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں، جس طرح مکڑی کے جالے کو ہاتھ لگاؤ تو وہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ان کی حیثیت بھی وہی ہے۔ تو کافروں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کو اللہ ذکر کرے، تو اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مثالوں کا بیان کرنا یہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے، مضمون کو دل نشین کرنے کے لیے یہ مثالیں دی جاتی ہیں، ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر یہ اعتراض غلط ہے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ مثال بیان کی جاتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر مثالیں دے کر باتوں کو سمجھایا ہے۔ تو آج کے درس قرآن سے ایک اہم بات آپ کو پتہ چلے گی، آپ سنیں گے۔ ہم یہ تو سنتے آئے ہیں کہ بعض لوگ قرآن پڑھنے سے ہی قرآن کے ذریعے بعض لوگ گمراہ ہو گئے اور بعض لوگ قرآن کے ذریعے ہدایت یافتہ ہو گئے، یہ تو بات ہم سنتے آئے ہیں، لیکن آج آپ اس حقیقت کو سنیں گے کہ قرآن پڑھنے والے گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں اور قرآن پڑھنے والوں کو ہدایت کیوں ملتی ہے۔ یہ گہرائی والی بات آج کی اس تفسیر میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا۔ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے؟ مومنوں اور کافروں کے مقولے اور اس کی دلیلیں ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ان کے گمراہوں کی وجہ یہ ہے، ان کی گمراہیوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے،
تو اس لیے وہ قرآنی مثال سے بھی ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ جن کی عادت صرف ضد بازی، صرف مقابلہ بازی، صرف انکار اور مخالفت ہی جناب جن کا طرز عمل ہوتا ہے، کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن کی حقانیت کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ قرآن کے اسلوب کو نہیں سمجھتے، وہ قرآن کی مثالوں کی گہرائی میں نہیں جاتے، چونکہ وہ ضد بازی اور مقابلہ بازی میں ہوتے ہیں اور انکار ہی ان کے ذہن پر جناب اس کا بوجھ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، ہدایت نہیں ملتی۔ دوسری بات، انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ انہیں ہدایت کیوں ملتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ غور اور تحقیق کے عادی ہوتے ہیں، قرآن میں غور کرنے کے عادی ہوتے ہیں، قرآن پاک کی مثالوں پر تحقیق کرنے کے عادی ہوتے ہیں، انصاف کے خلاف وہ بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے اور عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین انہیں قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی جاتی ہے، تو اس لیے بعض لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ وہ حقانیت کو سمجھتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کی عقلوں پر جہالت کے پردے ہوتے ہیں، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور اس کی تحقیق اور گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ اس کا اصل مقصد ہے ہدایت، تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ ھدی للمتقین فرمایا، متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کو نازل کرنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں، ایک ہے تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا ہو، اور دوسرا درجہ ہے انہماک، کبیرہ گناہوں کا عادی ہو اور اس سے بچنے کی پرواہ نہ کرتا ہو، اور تیسرا درجہ ہے جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں جس فاسق کا ذکر کیا وہ یہی فاسق ہے کہ جو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برے اعمال سے، بری باتوں اور فسق و فجور سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔